إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شہر المبارک لوگوں تم پر اس ماہ مبارک عظیم الشان مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے۔ شہر المبارک اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، عظمتوں کے ساتھ آ رہا ہے اور رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ پھر آگے فرمائیں کہ سب سے بڑی برکت اس کی یہ ہے کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر اور برتر ہے، اعلیٰ اور فائق ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے کوئی آدمی سینکڑوں مہینوں کا سفر یا یعنی بہت سینکڑوں دنوں کا جو سفر ہے، اگر آج کے اعتبار سے اگر وہ گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے اور منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے زمانے میں لوگ مکہ مکرمہ حرمین شریفین حج عمرے کے لیے وہ پہنچتے تھے 6 مہینے 4 مہینے سفر کر کے۔ آج وہی سفر 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے میں ہوائی جہاز سے آدمی کر لیتا ہے۔ یہاں بیٹھتا ہے، جدہ اتر جاتا ہے، مکہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک آدھا دن بھی نہیں لگتا کہ آدمی مکہ پہنچ کر عمرہ کر لیتا ہے اور جو ہے اللہ کے گھر کا دیدار اور زیارت کر لیتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح آدمی جو ہے 1000 مہینوں میں عبادت کر کے جو اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات رکھی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ اس ایک رات میں بندہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا وہ قرب، اللہ کا وہ تعلق، اللہ سے وہ نزدیکی حاصل کر لیتا ہے جو 1000 مہینوں میں حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ 1000 بھی علماء نے فرمایا اس لیے ہے کہ عرب 1000 سے آگے کی گنتی کو جانتے نہیں تھے، اس لیے 1000 کا لفظ کہا گیا ہے، ورنہ 1000 سے زیادہ خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے افضل ہے، اعلیٰ اور برتر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلت اور بڑی برکت یہ ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ ایک رات لاتے ہیں جو رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس رات کے بارے میں بھی اگر موقع ملے گا تو کچھ عرض کیا جائے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریدا، اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ فرمایا کہ ارکان اسلام جس پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے اور پورا محل جو تعمیر ہوا ہے، اس کی 5 بنیادیں ہیں۔ ایک کلمہ توحید ہے کہ آدمی گواہی دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اب بندے ہیں اور رسول ہیں۔ اللہ کے بندے ہوئے ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ لہذا رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ بشر ہوتا ہے، اور رسول غیر بشر نہیں ہوتا ہے۔ رسول جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہوتا ہے، وہ ملک نہیں ہوتا ہے، وہ جن نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ تو گویا کہ ان ارکان اسلام میں جو 5 ہیں، جس کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، اس میں سے روزہ ہے جس کو صوم کہتے ہیں۔
چنانچہ رمضان کے روزے کی فرضیت، اس کا ماننا اور اس کے فرض ہونے کا پر ایمان لانا، یہ ایمان مومن ہونے کے لیے شرط ہے۔ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر یہ کہتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کو میں نہیں مانتا، رمضان کے روزوں کی فرضیت کا میں انکار کرتا ہوں، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام سے وہ خارج ہے۔ ماننا پڑے گا کہ صاحب اسلام میں 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن جو ہے وہ روزہ ہے، اور روزے کی فرضیت کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے پچھلی امتوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اس میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی جو آیت ہے اس میں 4 باتیں ہیں، اس لیے کہ عام طور سے عربوں میں روزہ رکھنے کا رواج نہیں تھا، روزہ رکھنا بہت بھاری سمجھا جاتا تھا، بہت مشکل اور مشقت کا کام سمجھا جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے ساتھ اللہ نے روزے کی تسہیل کا عنوان اختیار کیا ہے، اسلوب اختیار کیا ہے، تاکہ روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے اللہ نے روزہ فرض کرنے سے پہلے ہم سے جو خطاب کیا ہے وہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو۔ میرے مخاطب جو ہے وہ یہودی نہیں ہیں، نصرانی نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، زندیق نہیں ہیں، ملحد نہیں ہیں، میرا انکار کرنے والے وہ میرے مخاطب نہیں ہیں، بلکہ تم سے میں کہتا ہوں جنہوں نے مجھے الہ جانا ہے، الہ مانا ہے، رب مانا ہے، خدا مانا ہے، مجھے مشکل کشا مانا ہے، اور مجھے ہی جو ہے مالک الملک مانا ہے، مجھے ہی معز و مذل مانا ہے، مجھے ہی نافع و ضار مانا ہے، لہذا تم نے مجھ پر ایمان لا کر گویا کہ اپنے میرا ہونے کا میرے ہونے کو تم نے مجھے ثبوت دیا ہے، اور تم مجھے الہ رب مانتے ہو، توحید ربوبیت کے قائل ہو، توحید ربوبیت الوہیت کے قائل ہو، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں۔ تو پیارا خطاب ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، آپ کو کوئی ضرورت ہے اپنے بیٹے سے کام کروانا ہے تو آپ کیوں کہیں بیٹا ذرا پانی پلا دو، بیٹا ذرا دوا لا دو، بیٹا فلاں کام کر دو، تو بیٹا سوچے گا ابا نے مجھے بیٹا کہہ کے پیار سے پکارا ہے، لہذا ابا کو لا کے پانی پلا دو، ابا کو لا کے دوا دے دو، ابا کی ضرورت کو پورا کر دو، تو لہذا بیٹا پورا کرے گا، محبت کے ساتھ پورا کرے گا، عظمت کے ساتھ پورا کرے گا، شوق کے ساتھ ابا کا حکم پورا کرے گا۔ لیکن وہی ابا اگر اپنے بیٹے کو یوں خطاب کرے وہ نالائق لا پانی ایک گلاس میں، تو ظاہر ہے کہ ڈر کے مارے لا تو دے گا، لیکن اندر سے محبت نہیں ہوگی، اندر سے وہ شوق نہیں ہوگا، اندر سے جو ہے وہ عظمت باپ کی نہیں ہوگی، مجبوری میں ڈر کے مارے کر لے گا، لیکن پیار سے نہیں کرے گا، محبت سے نہیں کرے گا۔ اس طرح کسی شاگرد سے بھی آپ کو کام لینا ہے تو یہ کہہ کے وہ پیارے ذرا یہ کام کر دینا، وہ پیارے ذرا فلاں چیز لا دینا، وہ پیارے فلاں یہ میری ضرورت پوری کر دینا، تو پیارے کے لفظ میں پیار ہے، محبت ہے، وہ فوراً کر دے گا۔ لیکن اسی شاگرد کو کوئی استاد کہے وہ نالائق شاگرد لا فلاں کام کر، تو کہے گا صاحب عجیب مصیبت کا استاد ملا ہے کہ نالائق بولتا ہے، جب دیکھو گالی دیتا ہے، جب دیکھو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، تو مجبوری میں کر تو دے گا، لیکن کرنے میں اسے مزہ نہیں آئے گا، کرنے میں جی نہیں لگے گا، کرنے کا جو ہے اس کو شوق اندر سے نہیں ہوگا، مجبوری میں کر دے گا۔ لیکن اگر موقع ملے تو وہ ٹال بھی سکتا ہے، موقع ملے تو چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن پیار کے لفظ میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب کیا ہے، او میرے ایمان والے بندو، خطاب ہی سے آدمی کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، پیار سے کہہ رہا ہے، ایمان کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہے، لہذا مجھے کرنا چاہیے۔ پھر آگے کیا فرمایا، کتب علیکم الصیام، کتبہ بمانے فریضہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو احساس ہو گیا اللہ نے پیار سے خطاب کر کے مجھ سے کہا ہے کہ تم پر روزہ فرض ہے۔ فرض کے معنی اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے، ہر حال میں پورا کرنا ہے، یا چھٹی نہیں ہے، یا اختیار نہیں ہے، یا کرے نہ کرے یہ ایسا اختیار نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں کرنے کو کہا گیا ہے، اس لیے مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ لہذا کوئی نفل نہیں ہے، کوئی جو ہے اختیاری تطوع
तत्वों वाला मसला नहीं है, कोई सुन्नत वाला मसला नहीं है, कोई वाजिब वाला मसला नहीं है, बल्कि करना ही करने को अल्लाह ने कहा है, लिहाजा मुझे तो हर हाल में करना है। चुनांचे कुतिबा अलैकुमुस सियाम में भी तस्हील बताई गई है। फिर आगे क्या फरमाया, कुतिबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये अजीब अंदाज है। फरमाया कि जिस तरह हमने तुमसे पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं और जितनी शरीयतें गुजरी हैं और जितने नबी गुजरे हैं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सवालात अंबिया आए हैं, सवालात शरीयतें आई हैं, सवालात उम्मतें आई हैं। उन सारे नबियों पर, उन सारे नबियों की शरीयतों में, उन तमाम नबियों की उम्मतों पर हमने रोज़ा फ़र्ज किया था, लिहाजा तुम पर भी रोज़ा फ़र्ज करते हैं। तो मालूम क्या हुआ कि भाई रोज़ा हम ही पर फ़र्ज नहीं है। पिछली आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इदरीस हैं, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम हैं, नूह अलैहिस्सलाम हैं, इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक़ हैं, इसरा याकूब व यूसुफ हैं, मूसा व ईसा हैं। इन सब की शरीयत में रोज़ा फ़र्ज था, लिहाजा हम पर भी अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज किया है। तो मालूम होता है कि सिर्फ हम ही इस मशक्क़त को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, हम ही जो है रोज़ा रखकर भूख और प्यास को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, बल्कि पिछली सारी उम्मतों पे अल्लाह पाक ने रोज़े को फ़र्ज करार दिया था, लिहाजा हमको भी रोज़ा रखना चाहिए। इसलिए कि कोई मशक्क़त एक आदमी के लिए होती है तो बड़ी मशक्क़त मालूम होती है, लेकिन वो मशक्क़त सब के लिए हो जाए तो वह मशक्क़त आसान हो जाती है। एक मुसीबत एक आदमी पर आई है तो वो मुश्किल नज़र आती है, लेकिन वही मुश्किल सब पर आ जाए तो मुश्किल आसान हो जाती है। इसलिए फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। इसके माने ये नहीं कि सारी उम्मतों पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज थे, एक महीने के रोज़े फ़र्ज थे, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जैसे हम रोज़ा रखते हैं उसी अंदाज का रोज़ा फ़र्ज था, बल्कि रोज़ों की कमियत में, कैफियत में और उनके हालात में, उनके औसाफ में, उनके दिनों में, उनके महीनों में फ़र्क ज़रूर रहा है, लेकिन रोज़ा फ़र्ज रहा है। हर उम्मत पर रोज़ा फ़र्ज रहा है। कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कुतिबा अलैकुम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। आगे फरमाया लअल्लकुम तत्तकून। रोज़ा रखने का फ़ायदा मेरा नहीं है, मैंने तुम पर रोज़ा फ़र्ज करके मेरा कोई मैंने फ़ायदा उठा लिया है, मैंने कोई अपना नफ़ा हासिल कर लिया है, या तुम्हारे खाने पीने को रोक कर मेरे ख़जाने में कुछ चीज़ों को मैंने जमा कर लिया है, या मेरे ख़जाने में कोई कमी आ गई है, दाल रोटी मेरे ख़जाने में नहीं है, गोश्त मेरे ख़जाने में नहीं, चावल मेरे ख़जाने में कम हो गया है, या गंदुम या मेरे ख़जाने में कम हो गया है, इसलिए मैं तुमसे रोज़ा रखवा रहा हूँ। ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि रोज़े का नफ़ा, रोज़े का फ़ायदा तुम्हारी तरफ आउट कर आ रहा है, तुम्हारी तरफ लौट कर आ रहा है। रोज़े का नफ़ा तुम्ही को हासिल होगा। वो क्या है? तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा होगा। तक़वे के क्या माने हैं? आदमी के अंदर ज़ब्त नफ्स पैदा होगा, अल्लाह के हकाम के मानने की उसके अंदर ताकत, इस्तेदाद पैदा होगी। लिहाजा जब बंदा अल्लाह के हुक्म से सुबह सादिक से लेकर गुरूब शम्स तक, अगर वो पानी मीठा पानी है, ठंडा पानी है और गर्मी का मौसम है, होठों पे पपड़ियाँ जम रही हैं, हलक में कांटे पड़ रहे हैं और अंदर जो आंतें सूख रही हैं और पानी पीने को जी चाह रहा है और कोई देख नहीं रहा है, घर में तन्हा है, फ्रिज में ठंडा पानी है लेकिन पीता नहीं है, इसलिए कि मेरा रोज़ा है, अल्लाह के हुक्म से मैंने रोज़ा रखा है। भूख लग रही है, 15 घंटे का रोज़ा है, भूख सता रही है, अंदर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, आदमी जो परेशान हो रहा भूख की वजह से, लेकिन खाना भी है, बिरयानी भी है, खा सकता है लेकिन खाता नहीं है। वज़ू करते करते चुपके से 2 घूंट पानी पी सकता है, लेकिन एहतियात से कुल्ली करता है, एहतियात से नाक में पानी डालता है, वज़ू करता है, गुस्ल करता है, वहाँ भी पानी का इस्तेमाल होता है लेकिन वहाँ भी पानी नहीं पीता है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के हुक्म से जब बंदे ने हलाल चीज़ को छोड़ दिया है तो हराम का छोड़ना उसके लिए आसान हो जाता है। अल्लाह ने जिन बातों को हराम करार दिया है उससे बचना बंदे के लिए आसान हो जाता है। तो आज मेरे दोस्तों, आज मुख्तसर सी बात आज करेंगे, इसलिए कि लोगों के जहनों में है मौलाना मुख्तसर करे तो अच्छा है, सहरी में उठना भी है, आज पहला रोज़ा है, लिहाजा पता नहीं उठते कि नहीं उठते, बगैर सहरी के रहना पड़ेगा, क्या होगा, ज़रा जल्दी से छोड़ दे तो अच्छा है। इसलिए हम कलमा आगे
بھی لمبا نہیں کریں گے, 15-20 منٹ کی بات ہوگی, اتنے ہی میں جو بات ہم کو کہنی ہے آپ سے اور آپ کی ضرورت کی جو بات ہوگی انشاءاللہ وہ بات عرض کریں گے. مختصر یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کا صحیح احترام, رمضان کی صحیح تعظیم, رمضان کا صحیح اکرام یہ ہے کہ کسی حال میں بندہ روزہ نہ چھوڑے. رمضان کا روزہ رکھے گا تو رمضان کے احترام کرنے والا ہے. اگر رمضان کا خدا نخواستہ آدمی کسی عذر کے بغیر روزہ چھوڑ رہا ہے تو گویا کہ خدا کی نگاہوں میں وہ انسان مجرم ہے, وہ انسان رمضان میں مجرم بن کے زندگی گزار رہا ہے. اسے رمضان غیر رمضان سب برابر ہو جائے گا. اگر رمضان میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے, سقت ہے, روزہ چھوڑنے کا کوئی عذر اس کے پاس نہیں ہے, پھر بھی روزہ چھوڑ رہا ہے. اس لیے میرے دوستو, مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں روزہ رمضان کا رکھے. اس لیے کہ رمضان کے روزے صرف 30 روزے 29 روزے ہیں. اس لیے آگے اللہ نے کہا ایام معدودات, 11 مہینے کے 12 مہینے کے روزے نہیں رکھوا رہے, 6 مہینے کے روزے نہیں رکھوا رہے, 3 مہینے کے روزے تم سے نہیں رکھوا رہے, بلکہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, رمضان کا چاند دے کے روزہ شروع کرو, رمضان شوال کا چاند دے کے افطار کرو, روزہ ختم کر دو. اگلے دن جو ہے رمضان کے روزے کے رکھنے کی برکت سے ہم تمہیں عیدی دیتے ہیں, انعام دیتے ہیں, جائزہ دیتے ہیں. عید الفطر کے نام سے عید مناؤ, سویاں کھاؤ, میٹھے کھاؤ, بریانیاں کھاؤ, اچھے کپڑے پہنو, لیکن حق ان کو ہے عید منانے کا جو رمضان کے روزے کسی عذر کی وجہ سے نہ چھوڑیں, ہر حال میں روزہ رکھیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی خدا نخواستہ رمضان کا ایک دن کا روزہ بلا کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو زندگی بھر بعد میں روزہ رکھتے رہے. ایک رمضان کے روزے کی جو اس سے جو خیر چھوٹ گئی ہے, برکتیں چھوٹ گئی ہیں, اجر و ثواب چھوٹ گیا ہے, اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ہر حال میں روزہ رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ جی چاہے تو روزہ رکھ لیا. بعض حضرات بڑے روزے رکھتے ہیں, جمعے کا روزہ رکھتے ہیں, طاق راتوں کا روزہ رکھتے ہیں, بعض لوگ آخری عشرے کے روزے رکھتے ہیں. یہ سب ہمارے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کے روزے تو رمضان کی پہلی تاریخ سے شوال کا چاند دیکھنے تک ہر دن روزہ فرض ہے. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے بنا لیا, جیسے بہت سے لوگ ماشاءاللہ تراویح میں آتے ہیں اور ماشاءاللہ پہلے عشرے میں آ جاتے ہیں, بیچ کے عشرے میں غائب ہو جاتے ہیں, پھر آخری عشرے میں آ جاتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے لوگ بنا لیتے ہیں. بس میرے دوستو, بات لمبی نہیں کرنی ہے. 2 سال ہم نے رمضان کھویا ہے. اللہ کی طرف سے ہم کو اختیار دیا گیا تھا پہلے 2 سال سے پہلے رمضان کا احترام کرو, رمضان میں آؤ, لیکن ہم نے وہ ناقدری کی ہے. تو میرے دوستو, ہم آنا چاہتے تھے, اللہ نے دروازے بند کر دیے. ہم تراویح پڑھنا چاہتے تھے, اللہ نے تراویح پڑھنے میں روک لگا دی. بلکہ جمعہ کے لیے ہمارے لیے پریشانی ہو گئی, عیدین کے لیے ہم کو لیے پریشانی ہو گئی. اس لیے میرے دوستو, پھر اللہ نے راستہ کھولا ہے, اللہ نے دروازہ کھولا ہے, اختیار دیا ہے کہ ایسا نہ ہو ہم چاہیں پھر بھی نہ کر سکیں. اس لیے رمضان کی قدردانی کرنا چاہیے, رمضان کا احترام کرنا چاہیے. رمضان کا یہی احترام ہے کہ روزہ رکھا جائے. انشاءاللہ روزے سے متعلق جو مسائل بھی ہوں گے, فضائل بھی ہوں گے, اللہ نے چاہا تو کل تراویح کے بعد اسی وقت میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. میری تو درخواست یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بیٹھیں, اور جو لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں ان کو بھی بٹھائیں. جانے والا جا کر کوئی تراویح, وہ جا کر قرآن نہیں پڑھ رہا ہے, جا کے نفلیں نہیں پڑھ رہا ہے, وہ گپے مار رہا ہے, وہ ہوٹلوں میں کھا رہا ہے اور بیکار لایانی باتیں کر رہا ہے, اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھو. اللہ کے بندو, جتنی دیر بیٹھیں گے اللہ کے گھر میں, اللہ کے فرشتے دعا کریں گے, اللہم اغفر لہ, اللہم ارحمہ, اے اللہ تیرے گھر میں نماز پڑھ کے تیرے بندے بیٹھے ہیں, ان کی مغفرت فرما دے, ان پر رحم فرما دے. فرشتوں کی دعاؤں کا بھی مستحق ہوتا ہے, لیکن شیطان کہاں بیٹھنے دیتا ہے مسجدوں میں کہاں جی لگتا ہے. اس لیے میرے دوستوں, مسجد میں بیٹھنا, مسجد میں جی لگانا یہ ایمان کی علامت ہے. اندر ایمان کا جذبہ ہے, وہی آدمی مسجد میں بیٹھتا ہے. ورنہ دیر سے آتا ہے, جلدی جانے کی فکر کرتا ہے. 15 منٹ تراویح تاخیر سے ہو گئی, کہتا مولانا اتنا لمبی تراویح ہوتی ہے آپ کی مسجد میں,
مسجد انصار میں، وہاں مسجد فرید میں، فلاں مسجد میں 1.25 گھنٹے میں تراویح ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ 1.25 گھنٹے میں ہوتی ہے کہ گھنٹے میں ہوتی ہے، لیکن قرآن پڑھنا بھی تو چاہیے، قرآن صحیح پڑھنا چاہیے، اطمینان سے پڑھنا چاہیے، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، جتنا زیادہ وقت اللہ کے کلام میں سننے میں لگ جائے، جتنا وقت زیادہ اللہ کے گھر میں لگ جائے، یہی ہمارا وقت ہے جو آخرت میں کام آنے والا ہے، ورنہ صحیح سارا وقت لہو لعب میں گزر جائے گا، دنیا کے حوالے ہو جائے گا۔ یہ وقت ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ بس اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں رمضان کی ایک ایک لمحے کی، ایک ایک سیکنڈ منٹ کی اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کو روزہ رکھ کر رمضان کے احترام کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آ گیا ہے، اس کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کو روزے رکھ کر رمضان کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے پاک کلام کو پڑھنے کی، سننے کی، تدبر کی توفیق عطا فرما، تیرے پاک کلام سے خصوصی تعلق عطا فرما، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا آسان فرما۔ اے اللہ رمضان کی برکتی بھی عطا فرما، رمضان کے ماہ مبارک کی مغفرت کے جو فیصلے تو کرتا ہے، ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، آگ سے آزادی کے فیصلے فرما، ہم زندوں میں اسباب مغفرت کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے مقروضین کے قرضوں کو ادا فرما، ہماری الجھنیں دور فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، سارے عالم کے مسلمانوں پہ رحم فرما، خصوصاً ہند کے مسلمانوں پہ رحم فرما، ہماری مساجد، مدارس، مراکز کی حفاظت فرما، ہماری شریعت کی حفاظت فرما، ہمارے مسلم پرسن اللہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امن و امان عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، فتنوں کی فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا رجوع نصیب فرما، اپنا تعلق عطا فرما، سنت کا ذوق و شوق عطا فرما، سنت کے سانچے میں ڈھل کر، سنت کے رنگ میں رنگ کر اپنے نبی کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا ہی کماتے کماتے اور دنیا ہی بکتے بکتے اور دنیا ہی کی فکر کرتے کرتے اے اللہ مر جانے سے ہماری حفاظت فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،